بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا وہ ذات جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں چشتی وائس اور بندہ ناچیز محمد نواز چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں ایسی بے شمار ویڈیوز جن کے اندر میں نے آپ کو بے شمار معلومات۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی اسی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید فرقان حمید کو اصول و آداب کے ساتھ پڑھنا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی اصول و آداب کے ساتھ تلاوت کرنا۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، اس کی تلاوت کا مقصد دل بہلانا اور وقت گزارنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد اولین تعمیر انسانیت اور تشکیل سیرت ہے، اور یہ مقصد تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب پڑھنے والے کو اس کتاب عزیز سے دلی لگاؤ اور تبھی ربط پیدا ہو جائے۔ اس لگاؤ اور ربط کو پیدا کرنے کے لیے حکمائے اسلام نے چند آداب اور شرائط بتائی ہیں، جن کی پابندی کرنے سے قرآن مجید فرقان حمید سے فیضیاب ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ ناظرین کے سامنے انہی آداب کو آج بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آداب کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے چند آداب بیان کیے گئے ہیں، جو آپ ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے، قاری کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بڑے ادب و سکون کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے یہ ادب ہے کہ وہ باوضو ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی ارشاد فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگاؤ، اور قبلہ رو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بڑے ادب و سکون کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے۔ اور دوسرا ادب جو ہے وہ مقدار قرات ہے۔ بعض لوگ دن میں ایک مرتبہ، بعض 2 مرتبہ اور بعض 3 مرتبہ بھی قرآن ختم کرتے ہیں، اور بعض ایک ماہ میں ایک مرتبہ اور بعض ہفتے میں ایک بار، کیونکہ قرات قرآن کا مدعا اس کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، اور ایک دن میں اسے ختم کرنے سے یہ مدعا پورا نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا اولین مقصد یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اس کو جب پڑھا جائے تو سمجھا جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جلدی اگر قرآن پاک کو ختم کیا جائے، یعنی اس کی تلاوت کو اگر جلدی ختم کر دیا جائے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مکروہ کہا گیا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو جلدی جلدی پڑھ کر اس کو ختم کر دینا، اس کو مکروہ کہا گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بھی ہے، من قرأ القرآن فی اقل من سلاسل لم یفقہ، یعنی جس نے 3 دن سے کم وقت میں قرآن ختم کیا، اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ یعنی 3 دن سے کم وقت میں جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو جلدی جلدی پڑھ کے ختم کر دیا، اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے حضور نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد نبوی یہی تھا کہ وہ ہفتہ میں قرآن ختم کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ آپ ہفتہ میں ایک بار قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا کریں، اس سے جلدی ختم نہ کیا کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ تیسرے نمبر پر جو ادب بیان کیا جا رہا ہے وہ ترتیل ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جلدی پڑھنے سے منع کیا گیا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ پڑھیں، تاکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آتا رہے۔ کیونکہ جب بندہ قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ پڑھے گا تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور چوتھا ادب جو بیان کیا گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اقرأوا القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا،
یعنی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم پڑھو اور رو، اور اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی کوشش کرو۔ یعنی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو تو اپنی حالت اس طرح بناؤ کہ خود کو رونے والی شکل میں لے آؤ، یا تو رونے لگ جاؤ، اور اگر رونے نہ لگو تو پھر اپنی شکل اس طرح بنا لو، بتکلف رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ گریہ و زاری سے ہی رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پانچواں ادب جو بیان کیا گیا کہ جو آیت پڑھے اس کا حق ادا کرے۔ بندہ جو بھی آیت پڑھ رہا ہے، حکم یہ دیا گیا، ادب یہ بتایا گیا کہ جو بھی آیت پڑھی جائے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور آیت کا حق کس طرح ادا ہوگا؟ یعنی اگر آیت تسبیح و تکبیر پڑھے تو خود بھی سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہے۔ اگر دعا و استغفار کی آیت تلاوت کرے تو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور مغفرت طلب کرے۔ اگر کسی آیت میں انعامات الہیہ کا ذکر ہے تو ان کے لیے دست سوال دراز کرے، یعنی اگر کسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی ان نعمتوں کے لیے سوال دراز کرے۔ اگر کہیں عذاب و مصیبت کا تذکرہ آئے تو اپنے لیے پناہ مانگے۔ اگر آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو سجدہ کرے، یعنی کہ جس مضمون کی بھی آیت پڑھے اسی قسم کے تاثرات اپنے پر زائد کرنے کی کوشش کرے۔ اور چھٹا ادب جو بیان کیا گیا، تلاوت شروع کرتے وقت یعنی تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے بندہ یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور جب تلاوت ختم کرنے لگے تو یہ کہے صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انفعنا به وبارک لنا فیہ الحمدللہ رب العالمین واستغفر اللہ الحی القیوم۔ اور ساتواں ادب یہ بیان کیا گیا کہ پڑھتے وقت آواز کو اتنا بلند کرے کہ کم از کم خود سن سکے، یعنی بالکل ہی پست آواز کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ اتنی آواز کے ساتھ پڑھے کہ اس پڑھنے کو خود سن سکے۔ اور اس سے زیادہ بلند آواز سے قرأت اگر کسی دوسرے شخص کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو محبوب ہے ورنہ مکروہ۔ 8ویں نمبر پر حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے زین القرآن باصواتکم، یعنی خوش آوازی سے قرآن کو مزین و آراستہ کرو۔ اور دوسری حدیث میں ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، اس لیے تکلف اور تصنع کے بغیر جتنا ممکن ہو خوش الحانی سے پڑھے تاکہ خود بھی سنے اور سننے والے بھی اس کی قراءت سے لطف اندوز ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات ان آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی تلاوت کرنے لگیں تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے جب بندہ تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اس پر اپنی جناب رحمت سے رحمتوں کی مزید نوازشات کرے گی، اس کو مزید انعامات سے نوازے گی، کیونکہ بندہ جب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو وہ جس بارگاہ کے لیے آداب ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہیں وہ اس بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، ہماری یہ روٹین بنی ہے کہ ہم آپ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح یعنی تفسیر ہم آپ کے لیے پیش خدمت کریں گے۔ امید ہے آپ پیار و محبت سے اس کو سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔